السلام علیکم۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے اور یہ اپنے اندر اتنی برکت لیے ہوئے ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور عبادت میں نیک کاموں میں اور زیادہ تیز ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک لمحے کو بھی گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اگر آپ اس مہینے کی برکت میں حصہ چاہتے ہیں تو سستی اور کاہلی کو دور پھینک دیجیے اور صبح سے شام تک اپنے کاموں کے علاوہ عبادت اور نیک کاموں کا روٹین بنائیے اور ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیے جو اس مہینے کا ایک ایک منٹ وصولتے ہیں۔ تو آپ کو صبح سے شام تک کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس کی لسٹ ہم نے یہاں بیان کی ہے جو آپ کو ایک نیک روٹین بنانے میں مدد کرے گی، اور ان کاموں سے آپ اپنے جسم اور مال کی زکوٰۃ ادا کر پائیں گے۔ سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور خوب توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا۔ پہلا تو استغفار پڑھنا اور دوسرا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی چاہنا، یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا۔ رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے روزہ رکھنا، جس کے روحانی فائدے تو ہے ہی، جسمانی فائدے بھی ہے، اور اس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور تراویح رات میں قیام کرنا ہے اور دن بھر کے بعد اللہ کے سامنے کچھ رکعتیں ایکسٹرا ادا کرنی ہے، جو اس مہینے کی بہت اہم عبادت ہے۔ روزے میں آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ اور جسمانی حصوں کو ہر گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ اگر آپ نے عبادت تو کی لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے تو یہ وہی بات ہو گئی کہ کٹورے کے بجائے چھلنی میں پانی لینا، جس میں پانی تو آئے گا لیکن نکل جائے گا۔ ویسے ہی ایک طرف نیک اعمال تو کرتے رہے لیکن دوسری طرف گناہوں سے نیک اعمال کو برباد کرتے رہے۔ باجماعت نماز کا اہتمام کرنا۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم تو پورے سال ہے، اور حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے کہ خاص کر رمضان میں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے، اسی لیے کاموں میں مشغول ہو کر اس سے محروم نہ رہے۔ اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد اور تہجد کا معمول بنانا۔ فرض نماز کے علاوہ بہت ساری نفل نمازیں ہیں جس کی ادائیگی سے ہم اپنے رب سے اور بھی زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اور رمضان میں تو عبادتوں کے لیے بہانہ ڈھونڈنا چاہیے اور کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نیک اور سچی زندگی گزارنے کے لیے کیا سبق دیا ہے، اس کو پڑھے اور حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کو روزانہ کا معمول بنائے۔ قرآن کریم کی جتنی تلاوت ہو سکے کرنا۔ ایک تو خود قرآن کی تلاوت کے بہت سارے فائدے ہیں، دوسرے رمضان کا قرآن سے ایسا رشتہ ہے کہ اللہ میں رمضان میں ہی قرآن اتارا، اور جتنے بھی بزرگان دین اب تک رہے وہ رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھتے تھے اور زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنا، اور اگر ہو سکے تو تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا۔ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کبھی کبھی پورا کلمہ پڑھ کر درود شریف پڑھنا۔ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے ذکر کو اپنے دل سے لگائے رکھے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف زندگی بلکہ آخرت میں بھی سکون حاصل ہوگا۔ جنت الفردوس مانگنا اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ ان تمام نیک اعمال کے ساتھ جب دعا کرنا تو جنت کی طلب کرنا جو نیک لوگوں کی جگہ ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا جو برے لوگوں کی جگہ ہے۔ اور اگر پورے سچے دل سے آپ نے اللہ سے کچھ مانگا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ ملے، ہاں اگر کوئی خلاف کام نہ کیا ہو۔ صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور غریبوں کو افطاری و سحری میں شامل کرنا ایک بہت ہی نیک کام ہے، اور صدقہ کرنا تو ویسے ہی مال بڑھاتا ہے، تو اگر آپ کا صدقہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اس مہینے کا اثر آپ کو پورے سال پر دکھنے لگے گا۔ اللہ ہماری کمزور عبادتوں اور نیک تمناؤں کو قبول فرمائے۔
آمین۔